السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں تاخیر کے لیے معذرت، کیونکہ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی موبائل کا کیمرہ آف ہو گیا۔ تو ہم گلدستہ معاون امتحانات کا مطالعہ کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے حوالے سے، جس کا ہم نے صفحہ نمبر جو ہے 152 جو کہ مطالعہ کر رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حوالہ جات کا آگے سلسلہ جاری تھا، جس میں تیسرا نمبر جو حوالہ ہم پڑھ رہے تھے تو وہیں پر موبائل آف ہو گیا، تو اسے دوبارہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی پڑی ہے کیونکہ گرمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے اسی روز ان کی موت کی اطلاع مل گئی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ وفات پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کی طرف تشریف لے گئے، آپ مصلی طرف تشریف لے گئے۔ خیر، لوگوں کی صف بندی کی اور 4 تکبیریں کہیں، اور آپ نے بڑے رنج و غم کے ساتھ مدینے میں ان کی موت کا اعلان کیا۔ فرمایا، مسلمانوں، تمہارے برادر، یہ انگلش کا لفظ ہے ویسے، تمہارے بھائی صالح اسماح نے انتقال کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر صحابہ کے ساتھ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ چوتھا حوالہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا رسم الخط کوفی تھا، جو کہ حرب بن امیہ نے مکہ میں متعارف کروایا تھا۔ سن 1290 میں، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل، مدینہ منورہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جمعہ قائم فرمایا اور حاضرین کو نماز پڑھائی۔ اس کے چند روز بعد ہی باقاعدہ طور پر جمعہ قائم کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تبلیغ دین کے لیے مامور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولا نامہ بھیجا، کو تحریر نامہ بھیجا یا والا نامہ بھیجا، خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں جمعے کے قیام کا اہتمام رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لوی نے جمعہ قائم کیا تھا۔ تو ہم صفحہ نمبر 153 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی کے لیے زمین کی قیمت 10 دینار کس صحابی نے ادا کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی کی جگہ کس قبیلے کے 2 کم سن بچوں کی تھی؟ قبیلہ بنی نجار۔ محمد بن اسحاق 80 ہجری تا 150 ہجری رحمہ اللہ۔ اب 150 ہجری کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے۔ اس کا حوالہ بھی باقاعدہ دیا گیا ہے۔ تو میدان بدر مدینہ سے کتنے میل دور ہے؟ 80 میل۔ غزوہ بدر میں شامل مہاجرین صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 83۔ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صحابی نے زرہ دی تھی؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے وفات پائی؟ ابو لہب۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ احد احد یا احد احد۔ غزوہ احد میں
مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ آمت آمت، مارو مارو۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ حم ینصرون یا پھر حامیم لینصرون۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ یا منصور امت امت۔ غزوہ بنو کناکا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ شوال 2 ہجری۔ غزوہ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ اچھا، اس میں حوالہ دیا گیا ہے ایک جو حضرت اسحاق کے متعلق ہے کہ 27 غزوات کا ذکر ہے۔ طبقات ابن سعد میں درج حضرت موسیٰ بن عقبہ بن ربیع کی روایت کے مطابق کل غزوات 27 ہیں، جن میں سے 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال جنگ لڑائی فرمائی، جبکہ سریہ 55 ہے۔ اس طرح غزوات اور سریہ کی کل تعداد 74 بنی۔ ان جنگوں میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 255 تھی، جبکہ 759 کفار مارے گئے۔ جنگی قیدیوں کی تعداد 65 سے 64 رہی۔ عرب کے جنگی اصولوں کے تحت ان سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6347 قیدیوں کو رہا فرما دیا، اور 215 کے بارے میں اغلب گمان یہی ہے کہ انہوں نے اس سے اسلام قبول کر لیا۔ صرف 2 قیدی ایسے تھے کہ شدید جنگی جرائم کی بنا پر انہیں سزائے موت دی گئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی سلیمان منصور پوری، جلد 2 صفحہ 265۔ سب سے پہلے جمعہ کی نماز کی صحابی نے پڑھائی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد تھی 700۔ پہلا حوالہ آ گیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر کے صحابی کی قیادت میں 50 تیر انداز درے پر متعین تھے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غزوے میں قتل کیا تھا؟ غزوہ احد میں۔ کس غزوے میں پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں؟ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے 15 اور مسلمانوں کی طرف سے 14 خواتین شامل ہوئی تھیں۔ ابو سفیان کن 2 غزوات میں قریش مکہ کے سردار تھے؟ غزوہ احد، غزوہ خندق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار دی تھی؟ غزوہ خندق میں۔ تیسرا حوالہ آ گیا ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین کا علمبردار کس صحابی کے ہاتھوں مارا گیا؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ کس غزوے کے بعد پہلی دفعہ نماز خسوف پڑھی گئی تھی؟ غزوہ اسفان، غزوہ اسفان۔ مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کتنے دنوں میں تیار ہوئی؟ 20 دنوں میں۔ خندق کا محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ 15 دن۔ غزوہ خندق میں مدینہ میں موجود خواتین اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قلعے میں بند کیا تھا؟ اس کی قیادت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ قلعہ فرا یا اطعم۔ کس غزوے میں عبداللہ بن ابی شریک ہوا تھا؟ غزوہ بنو مستلق۔ بیعت رضوان میں چوتھا حوالہ آ گیا میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی ہیں حضرت سنان بن ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی طرف سے شرائط کس نے طے کی؟
سہیل بن عمر نے یا عمار نے. اچھا، اس میں 4 حوالے دیے گئے ہیں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مقام شوت سے 300 بندے واپس لے گیا تھا. واحد بدبخت انسان یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کو عطا فرمائی تھی. بیعت رضوان کے موقع پر جد بن قیس نے بیعت نہیں کی تھی. اچھا، اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی کے مشورے پر صلح حدیبیہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنی مدت کے لیے طے پایا؟ 10 سال. صلح حدیبیہ کے موقع پر کس صحابی رسول نے عروہ بن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو بار بار چھونے پر ڈانٹا؟ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن قیام پذیر رہے؟ 22 دن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بنو خزاعہ کے مقتولین کا مقابلہ کیا تو قریش نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ معاہدہ حدیبیہ توڑنے کا اعلان کیا. قریش نے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے کس سردار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا؟ ابو سفیان. فتح خیبر پہلا حوالہ آ چکا کے موقع پر سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا؟ قلعہ نام. غزوہ خیبر میں کس صحابی نے مرحب کو قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غزوہ خیبر میں یہودیوں کے اہم قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ 8. خیبر کے قلعوں میں یہودی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 20,000. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو قتل کرنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے. قبیلہ بنو حزان اور بنو ثقیف کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی اس کا نام بتائیں. غزوہ حنین وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی؟ غزوہ حنین. غزوہ حنین کی میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 4,000. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی؟ غزوہ حنین. غزوہ حنین میں کفار کی تعداد تھی 4,000. کس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ قلعہ شکن آلات دبابہ منجنیق کا استعمال کیا؟ غزوہ طائف. اچھا، تو اس میں 3 حوالہ جات کا ذکر تھا تو اس کو مطالعہ کرتے ہیں. غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 عیسوی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے. خیبر یہود کا مرکز تھا جو مدینہ سے 60 میل عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی. خیبر کے مشہور قلعے یہ ہیں: قلعہ نام، قلعہ نطات، قلعہ قموس، قلعہ صعب بن معاذ، قلعہ زبیر، قلعہ شک، قلعہ نظارہ یا پھر نظار. دوسرا حوالہ ہے جب کہ مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 1600 کے درمیان تھی اور اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 20 ہے. جب مسلمانوں کی تعداد جو کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کفار کی تعداد 4,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. جنگ موتا کب لڑی گئی؟ جمادی الاول 8 ہجری. پہلا حوالہ 7 ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر 9 تلواریں توڑی تھی؟ غزوہ موتا کے موقع پر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کب ملا تھا؟ غزوہ موتا 8 ہجری کو. غزوہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000.
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موتا میں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ موتا میں، پہلی جنگ میں جو مسلمانوں نے عرب کی سرزمین سے باہر لڑی تھی، جنگ موتا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ہے حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ دوبارہ سے آ گیا وہی سوال۔ 10 شوال 8 ہجری کو۔ غزوہ تبوک کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ رجب 9 ہجری کو۔ غزوہ جیش الاسرا کس کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ غزوہ تبوک میں مدینہ کا منتظم کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس غزوے میں گھر کا آدھا سامان دیا تھا؟ غزوہ تبوک میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا سامان لے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 9 ہجری۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سن ہجری کو اسلام قبول کیا تھا؟ 9 ہجری۔ واقعہ کرتاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کتنے دن قبل پیش آیا تھا؟ 4 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کے صحابی نے تیار کی تھی، جو کہ قبر مبارک ہے، وہ تھے صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل نام زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اچھا، 2-3 حوالے ہیں اوپر۔ یہ دریائے اردن کے قریب بازنطینی اور عیسائیوں کے خلاف ہوئی تھی، جبکہ دوسرا حوالہ جبکہ رومیوں کا لشکر 1 لاکھ کی تعداد پر محیط تھا اور رومیوں کا سپہ سالار خود ہرقل تھا۔ تیسرا حوالہ ہے غزوہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ کے تقریباً 680 میٹر دور ہے۔ بعض مورخین کا قول یہ ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب باتیں موجود ہوں، چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ چلیں اگلا سوال ہے، معاشرتی مقاطع سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب کس نے تحریر کیا؟ منصور بن اکرمہ۔ بعض محققین نے کہا کہ یہ معاہدہ بغیث بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا۔ کوبا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر ٹھہرے تھے؟ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ آخری وحی کی کاتب کون؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے پہلے کاتب وحی کا نام شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مواخات مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کون قرار پائے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حلف الفضول کا معاہدہ کس صحابی رسول کے گھر ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جدعان تیمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی کتنے تھے؟ 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ مکہ کے محلہ سوق اللیل میں پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب کے گھر کے صحابی کے لیے چادر بچھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خوش آمدید، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے ڈانٹا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب واقعہ پڑھا جائے گا تو سمجھ آئے گی۔ عبداللہ مزنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب دیا تھا؟ ذوالبجادین۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ احرام باندھا تھا؟ ذوالحلیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نانہال اور دودھال کس نام پر جا کر ملتا ہے؟ کلاب بن مرہ۔ پہلے سفر شام میں بصرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا راہب ملا؟ جرجیس۔ پہلا حوالہ آ گیا، اسی کا دوسرا نام بحیرہ راہب بھی تھا۔ دوسرے سفر شام میں جو راہب ملا تھا اس کا نام کیا تھا؟ نستورہ۔ دوسرا حوالہ۔ چلیں 2 حوالے آگے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال 2 ماہ ہو چکی تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ محبت تھی نا، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں کے ایک نصرانی بقول بعض یہودی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور و چہرے پر علامات نبوت دیکھیں اور آپ کو آنے والے نبی کی پیشن گوئی کا مصادق پایا تو حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر عظیم عالیشان بنے گا، لہذا اسے شام کے یہودی دشمنوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے فی الفور آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ نبی کی شان ہی ایسے۔ اچھا، دوسرا حوالہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے اور اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک معتمد غلام، معتمد یا جسے مطمئن کہہ لیں، معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا، اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کرنا چاہوں کہ محمد شاید بعد میں نام ہے اور پہلا نام ان کا احمد ہے، شاید اس کا بھی مطالعہ انشاءاللہ ہم سیرت کی کتاب میں کریں گے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے احمد نام تجویز کیا تھا۔ اور دوسرا حوالہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اس صفحے کے جو پہلے حوالہ جات تھے وہ میں نے پہلے مطالعہ کر دیا، اب سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب قریش نے کس عمر میں دیا تھا یا عطا فرمایا؟ عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، نام دیا 35 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا خطاب کب ملا؟ 22 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مسجد میں کون سی پڑھائی تھی؟ مغرب کی۔ اس میں سورۃ مرسلات کی آیت کی تلاوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے تجویز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق، وہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، اس لیے میرے ذہن میں وہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے کس خاندان سے تھا؟ بنو ہاشم۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام۔ قباء کی آبادی مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر تھی؟ 3 میل۔ ایمن کا نام تھا برکہ۔ جنت المعالی کا قبرستان کہاں ہے؟ مکہ۔ العرب، جو کہ ہم نیچے پہلے اس کا حوالہ پڑھ چکے ہیں، العرب کس کا لقب ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ دارالندوہ کس نے بنایا تھا؟ قصہ بن کلاب۔ یہ قصہ بن کلاب عبد المطلب کی بیوی اور بہو آمنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو زہرہ۔ قریش کس کی اولاد ہے؟ یہ دوسرا حوالہ آ گیا، 2 حوالے دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے احمد نام تجویز کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ فہد بن مالک، سوال ہے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، قریش کس کی اولاد ہے؟ فہر بن مالک کی۔ عبد مناف کے بعد قریش کی قیادت کس نے سنبھالی تھی؟ ہاشم نے۔ ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ عمر یا عمار۔ غزوہ بنو کناکا میں مدینہ کا انتظام کسے سونپا تھا؟ یہ غزوہ بدر کے 1 ماہ بعد شوال کو ہوا تھا۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر منظر۔ اچھا، اگلا سوال ہے، وقوف عرفات ذوالحجہ کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو۔ عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سلمہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ برادران لا۔ یہ تو انگلش کا لفظ ہے، برادران لا بہنوئی کہہ لیں یا پھر سالہ، تو قانونی طور پر تو یہی ہے۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ شداد بن اوس۔ تو غسیل الملائکہ اس لیے کہ یہ بھی جنابت کی حالت میں تھے، ان کی مطلب سہاگ رات کہہ لیں، صحبت کی رات کہہ لیں، یا بھی مباشرت کر رہے تھے تو غزوے کا اعلان ہو گیا تو یہ اسی طرف آ گئے، اسی حالت میں غسل بھی نہ کیا تھا، تو ان کی شہادت تھی، اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دلوایا، اس لیے غسیل الملائکہ ان کا غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا لقب ہے۔ غسیل الملائکہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، اور یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ بھی یاد رہے۔ اچھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام فاتحہ کہہ رہا ہوں، فاختہ کب مسلمان ہوئیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
किस बादशाह ने आप वसल्लम का नाम मुबारक फाड़ा था? ये कसरा का बादशाह था। इसके पास हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी ख़त लेकर गए थे। खुसरो परवेज़, इसको इसके बेटे ने कत्ल किया था, और मेरा ख्याल है इसके मुतल्लिक बद्दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी शायद। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुई? हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो ये हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र है, तो मैंने नूर इस्लाम में हज़रत इसहाक का नाम पढ़ा है शायद, उसमें या फिर गलती है या इसमें, तो इंशाल्लाह हम रहीकुल मख्तूम में देखेंगे। मेरा ख्याल में हज़रत इब्राहीम ही है। हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? बनु साद। इस दुनिया में आप वसल्लम का आखिरी अमल क्या था? मिसवाक करना। इस्लाम के पहले परचम का रंग सफ़ेद। फ़तह मक्का के बाद आप वसल्लम ने मक्का का गवर्नर किसे मुकर्रर किया था? हज़रत ताब बिन असीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 21 साल की उम्र थी। शाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया था? 7 नबी। हिजरत मदीना में रहबर सफ़र कौन था? अब्दुल्ला बिन अरीकत। साकी ज़मज़म के सहाबी का कहा जाता है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का सबसे अहम कारनामा है चाह ज़मज़म की खुदाई, यानी कि इसे बंद कर दिया गया था या बंद हो गया था या यहूदियों ने बंद कर दिया था, तो फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी दोबारा खुदाई करवाई थी। हल्फ़ुल फज़ूल का मुआहदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा की तहरीक पर तय पाया? हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहरीक पर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुकाम पर अपने रिश्तेदारों को दावत हक दी थी? कोह सफ़ा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने पहली हिजरत किस तरफ की? हबशा की तरफ। 5 नबी। कौन सा खलीफा राशिद हिजरत हबशा में शरीक थे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस साल को आमुल हुज़न कहा जाता है? 10 नबी। कोई एक में 11 नबी भी है। हिजरत मदीना के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए कुरैश मक्का ने कितने ऊँट देने का ऐलान किया? 100 ऊँट। मदीना में यहूदियों के कितने कबाइल आबाद थे? 3। बनु किनाका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईरान के अलावा कौन सी बड़ी सल्तनत थी? रूम। कुरान में एक सूरत का नाम रूम भी है। अच्छा, नजाशी ने किस सहाबी के हाथ पर इस्लाम की बैत की? हज़रत जाफ़र तैयारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर, और उन्होंने उसके महल में सूरह मरियम की तिलावत की थी। तो इसका मतलब ये है कि 5 हिजरी नबी से पहले सूरह मरियम नाजिल हो गई थी। किस फरमानरवा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती ख़त को टुकड़े टुकड़े कर दिया था? ये फिर वही सवाल शायद आ गया है। कसरा ईरान, खुसरो परवेज़ और कसरा ईरान। हिजरत मदीना के लिए आने वाले आखिरी महाजर का नाम क्या है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जाफ़ा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दूस में दावत इस्लाम के लिए किस सहाबी को भेजा? तुफ़ैल बिन उमर दूसी या अम्मार दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हज़रत वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी उम्मे जमील अरवी ज़ौजा अबू लहब। अच्छा, आप वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के
اکسانے پر کس نے اونٹ کی اوجری ڈالی؟ عقبہ بن ابی معیط نے، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ باب العلم، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجری اتاری حضرت عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے۔ باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں سپرد کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ 19 تھے۔ سید الفرسان کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑنے کی تجویز کس نے دی؟ ہند بنت عتبہ۔ پتہ نہیں پھر اکھیڑی یا نہیں، مجھے نہیں معلوم اس چیز کا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزہ یا عزہ ہے؟ عزہ تھا۔ اچھا، مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے خیمے سے بکری کا دودھ پیا تھا؟ ام معبد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے مکالمہ کے لیے کسے بھیجا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کعبہ کی لکڑی جدہ سے آئی تو باقوم نامی ممار کہاں سے آیا تھا؟ روم سے۔ تو ایم سی کیوز کے حوالے سے ہمارا جو سیشن ہے وہ والا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سیرت نبی کے حصہ انشائیہ، جو کہ تفصیل سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور تھوڑا سا موبائل بھی ٹھنڈا ہو جائے انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بخوبی اچھے انداز سے مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔